السلام علیکم دوستو، میں ہوں معظم فخر۔ عمران خان اور پرویز خٹک کے درمیان دوریاں بڑھ رہی ہیں اور یہ خلیج کو کم کرنے کے لیے عمران خان کا آج یا کل پشاور کا دورہ ہونے والا ہے، جہاں پر اس معاملے کے سنگینی کو دبانے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ عمران خان کو سب سے اہم مرحلہ جو اس وقت درپیش ہے وہ ہے سینٹ کا الیکشن۔ لیکن یہ جو معاملہ شروع ہوا ہے پرویز خٹک اور عمران خان کے درمیان، یہ معاملہ بھی اب صوبائی قیادت اور مرکزی قیادت اور ان دونوں کے درمیان جو پرویز خٹک ہیں وہ چکی کے دو پارٹوں کے درمیان آ گئے ہیں اور دونوں طرف سے ان کو اچھی خاصی رگڑائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن عمران خان اور پرویز خٹک کے جو دونوں کے درمیان جو اختلافات ہیں، اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں تو اس کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب عمران خان کی جماعت قومی اسمبلی کی سیٹیں جیت جاتی ہے، لیکن اس کی اکثریت اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ آرام سے اپنی گورنمنٹ فارم کر لے۔ تو پھر فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو دو سیٹوں پر جیتے تھے، جس میں علی امین گنڈا پور، پرویز خٹک، فواد چودھری جیسے دیگر سیاستدان شامل ہیں، ان سے صوبائی اسمبلی کی نشستیں خالی کروائی گئی تھیں، اور وہ پہلا موقع تھا جب پرویز خٹک نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے لیڈر کے لیے قربانی دی اور انہوں نے اپنی صوبائی اسمبلی کی سیٹ خالی کر دی، اور وہ وزارت اعلیٰ جو ان کا حق بنتی تھی وہ محمود خان کی جھولی میں آن گری۔ لیکن یہ وہ معاملہ ہے، اور اصل میں اس وقت بھی جو سچویشن آپ کو یاد ہو اگر ڈیولپ ہو رہی تھی تو وہ یہ تھی کہ عمران خان عاطف خان کو وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز کرنا چاہتے تھے، جو ان کے قریبی دوست بھی ہیں، لیکن پرویز خٹک اور عاطف خان کے درمیان چونکہ بہت شدید اختلافات رہے ہیں، اور اس وجہ سے پرویز خٹک نے عمران خان کو کہا کہ عاطف خان کی جگہ جس مرضی کو وزیر اعلیٰ بنا دو مجھے قبول ہوگا، لیکن عاطف خان مجھے کسی صورت قبول نہیں ہوگا، جس پر محمود خان کے نام کا کرا نکلا اور محمود خان کو چیف منسٹر کے پی بنا دیا گیا۔ لیکن یہ معاملات یہاں پر رکے نہیں، محمود خان کو یہ ہدایت دی گئی کہ تم نے پرویز خٹک سے رہنمائی لینی ہے اور پرویز خٹک کے کہنے کے مطابق صوبوں کو چلانا ہے، اور محمود خان اگر دیکھا جائے تو اس 2.5 سال کے عرصے کے دوران وہ پرویز خٹک کی پراکسی ہی کے طور پر کام کرتے رہے، اور پرویز خٹک نے انہی کے ساتھ مل کر محمود خان اور شہرام ترکئی کو صوبائی کابینہ سے نکلوا دیا تھا، اور اس حد تک ان کا معاملہ بنا کہ پھر عمران خان کو ان دونوں کو بلا کر ان کو سمجھانا پڑا اور ان کو کابینہ سے سائٹ پہ کر دے گا، ان سے کہا کہ ابھی تم گھر بیٹھو آرام کرو، جب تمہیں ضرورت ہوگی تو تمہیں بلا لیں گے۔ پھر شہرام ترکئی تو خیر واپس آ گئے کابینہ میں، لیکن عاطف خان ابھی تک کابینہ میں واپس نہیں آئے۔ یہ معاملہ پھر اگلا جو پرویز خٹک کے ساتھ وعدہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کو وزارت داخلہ دی جائے گی، لیکن ان کو وزارت دفاع دی گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر وزارت دفاع ایک عہدہ ضرور ہے، لیکن اس کی کوئی سگنیفیکنٹ اور پولیٹیکل ویلیو نہیں ہے، کیونکہ دفاع کا فریضہ جن اداروں کے پاس ہے وہ اپنے دفاعی معاملات کو بغیر کسی وزیر کی مدد کے بھی بہت اچھے طریقے کے ساتھ نہ صرف چلا رہے ہیں بلکہ ماضی میں بھی چلاتے رہے ہیں، لہٰذا ان کو اس معاملے میں کسی وزیر کی ضرورت نہیں، اور یہ وزیر صرف ایک آپ سمجھیں ایک ربڑ سٹیمپ کا عہدہ ہے، ان کو جھنڈے والی گاڑی ملی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ وزارت داخلہ چاہتے تھے، لیکن جس وقت وزارت داخلہ اس وقت وزیر داخلہ کو تبدیل کرنے کا موقع آیا تو اس وقت بھی پرویز خٹک نظر انداز کیے گئے اور شیخ رشید کو وزارت داخلہ مل گئی، اس کا بھی ان کو رنج تھا، اور پھر انہوں نے اس کا اظہار کیا۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے 2-3 ہفتے پہلے پرویز خٹک نے نوشہرہ کے اندر ہی اسی جگہ پر جہاں کا بھی میں آگے جا کے ذکر کروں گا، وہ حلقہ جو ان کا حلقہ نیابت ہے، وہاں پہ انہوں نے پشتو میں خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو عمران خان کی حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکتی، اور یہ کہنا ان پر اور زیادہ بھاری پڑ گیا، کیونکہ اس کے بعد جب عمران خان نے ان کو آنکھیں دکھائیں تو انہوں نے اپنے اس بیان کو واپس لے لیا، لیکن کہانی یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوتی۔ آپ کو یاد ہے پی کے 67 کا الیکشن، اب اس پی کے 67 کے الیکشن نے انفیکٹ اس پورے پنڈورا باکس کو کھول دیا جو اس سے پہلے بند کمروں کے اندر چل رہا تھا، اور اندر ہی اندر اس کی کھچڑی پک رہی تھی، لیکن اس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ صوبائی حکومت ہے تحریک انصاف کی، وزیر اعلیٰ تحریک انصاف کا، گورنر تحریک انصاف کا، پولیس اور انٹیلیجنس ادارے جو آئی بی ہے اور اسپیشل برانچ ہے، یہ نیچے آتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کے، لیکن اس پوری الیکشن کیمپین کے دوران کسی نے رپورٹ وزیر اعظم کو نہیں دی کہ وہاں پر یہ والا معاملہ چل رہا ہے کہ پرویز خٹک کے بھائی لیاقت خٹک اور ان کے بیٹے احد خٹک دونوں مل کر پی ڈی ایم کے امیدوار عمر کاکا خیل کی
انتخابی مہم چلا رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا لیپس ہے اس کے اندر، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر عمران خان کو یہ اطلاعات نہیں پہنچائی جا رہی تھیں تاکہ ان کے اور پرویز خٹک کے درمیان جو اختلافات ہیں اس کو انکیش کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے سیاسی جماعتوں کے اندر اس قسم کی گروہ بندیاں، دھڑے بندیاں چلتی ہیں، جب جس کا داؤ لگتا ہے وہ اپنے حریف کو چت کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اور یہی پرویز خٹک کے ساتھ بھی ہوا۔ پرویز خٹک الیکشن کے بعد جب یہ معاملہ سارا کھل کے سامنے آیا کہ لیاقت خٹک اور ان کے بیٹے احد خٹک دونوں مل کے جو پی ایم ایل این ہے اس کے کینڈیڈیٹ کی کیمپین چلا رہے تھے، تو عمران خان حیران رہ گئے، اور انہوں نے نہ صرف حیران نہیں ہوئی بلکہ ان کو اس پر شدید غصہ بھی آیا، اور پھر انہوں نے گورنر کے پی اور وزیر اعلیٰ کے پی کے ساتھ شدید ان کی سرزنش کی، ان سے باز پرس کی کہ بھائی یہ سب کچھ تمہارے ناک کے نیچے ہوتا رہا، اگر تم اس کو روک نہیں پا رہے تھے تو کم از کم مجھے تو اس بات سے آگاہ کرتے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم کیا کرتے، وہ تو پرویز خٹک کا بھائی کر رہا تھا، ہمارا یہ خیال تھا کہ پرویز خٹک نے آپ کو بتا دیا ہوگا، جبکہ پرویز خٹک نے اس معاملے کے اندر پھر ایک سیاسی غلطی کر دی، اور وہ سیاسی، آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ بہت زیادہ اوور کانفیڈنس کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر اس سے سیاسی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور پرویز خٹک کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ عمران خان کی قربت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس قدر با اختیار سمجھنا شروع ہو گئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، عمران خان کو میں خود ہی سنبھال لوں گا، تم جو مرضی ہو جائے گا آپ۔ اور جب ہم نے دیکھا کہ عمران خان کی حکومت نے جب بھی کسی بھی جگہ پر سیاسی مذاکرات کے لیے یا پولیٹیکل لین دین کا معاملہ ہوتا تھا تو وہاں پر دو شخصیات ہی عموماً پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتے تھے، ایک تھے جہانگیر ترین اور دوسرے پرویز خٹک، اور اب جہانگیر ترین چونکہ نکل گئے تھے تو پرویز خٹک باقی رہ گئے تھے، اور اب پرویز خٹک نے چونکہ ہر ایک پولیٹیکل ڈیلنگ کی ہوئی تھی اور ان کو لوگوں کے ساتھ ان کا لائزون بھی بہت زبردست ہے، آدھے سے زیادہ ان کا خاندان اسمبلیوں میں بھی ہے، قومی اسمبلی میں بھی ہے اور صوبائی اسمبلی میں بھی ہے، لہٰذا ان کی اب ایک اس حوالے سے خود سری بھی بڑھ گئی تھی، اور انہوں نے اپنے جو بھائی ہیں لیاقت خٹک اس کی موومنٹس کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دی، اور ان کا یہ زوم تھا کہ میرے حلقے کے اندر میرے کہے بغیر تو کوئی بندہ جیت نہیں سکتا، لیکن اس معاملے میں ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لیاقت خٹک نے جو کچھ کیا وہ پرویز خٹک کے اشارے پر کیا، کیونکہ پرویز خٹک نے ماضی کے اندر جو ان کے عمران خان کے ساتھ تحفظات یا جو شکایات تھیں یہ اس کے ازالے کا بہترین وقت تھا، اور بہترین وقت اس لیے بھی ہے کہ سینٹ کے الیکشنز اب 3 مارچ کو سر پر کھڑے ہیں، اور اس وقت جو سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے عمران خان کے سامنے وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ تو پرویز خٹک نے یہ سوچا کہ اس ساری صورتحال کو اگر میں اس طریقے سے انکیش کروں گا تو میرے لیے ایک پولیٹیکل سپیس اور زیادہ جنریٹ ہو جائے گی، اور میں عمران خان کو بالکل اپنے مکمل طور پر نرغے میں لے آؤں گا، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ اسی الیکشن کیمپین کے دوران عمران خان چونکہ سینٹر کے اندر بیٹھ کے عبدالحفیظ شیخ کی کامیابی کے لیے لابنگ کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک دن محمود خان اور شاہ فرمان دونوں کو بلایا اسلام آباد، اور وہاں پر عاطف خان کو بھی بلا کے ان تینوں کے گلے شکوے دور کرا کے ان کی صلح کرا دی۔ لیکن اس تنازع کا جو ایک فریق ہے اس کا نام ہے پرویز خٹک، اس کو مکمل نظر انداز کر دیا گیا، اور اپنی یہ نظر اندازی بھی پرویز خٹک کے لیے بہت زیادہ تشویش کا باعث تھی۔ خیر اب الیکشن ہو گئے، اور اب عمران خان کو اس ساری صورتحال کی جب تفصیل سے آگاہ کیا گیا تو پھر ان کا پرویز خٹک پر بڑا جائز ناراضگی تھی کہ یار یہ سب کچھ ہو رہا تھا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں، اور پرویز خٹک کے پاس اب اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ عمران خان کو کیا بتاتے۔ اور پھر عمران خان کے جو دیگر قریبی حلقہ احباب ہیں انہوں نے بھی میڈیا پر آ کے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ لیاقت خٹک کی اس حرکت کے بعد اب پرویز خٹک کی بھی سیاسی رول کے اندر کمی آئے گی، کیونکہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر پارٹی کو تھوڑا سا ڈچ کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ابھی ان کا نوشہرہ والے بیان کا اثر ختم نہیں ہوا تھا کہ پی کے 67 کا رزلٹ آ گیا، اور اس رزلٹ نے مکمل طور پر میس اپ کریٹ کر دیا۔ اب عمران خان جا رہے ہیں پشاور، اور وہاں پر جا کر وہ یہ کوشش کریں گے کہ یہ جو ڈنٹ آیا ہے پارٹی میں اس کو روکیں، اور اس کو کسی طریقے سے سینٹ کے الیکشن تک سب کو ساتھ لے کے چلیں، اور وہاں پر جا کے اپنے لیے پھر دوبارہ سے سپیس کریٹ کریں۔ لیکن یہ ہوتا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ عمران خان کی سیاسی ہسٹری کا پہلا پولیٹیکل چیلنج ہے جو ان کو خود سنگل ہینڈڈلی کرنا ہے،
کنٹینر کے اوپر جو انہوں نے سیاست کی وہ تو اس پر تو ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کنٹینر پالیٹکس کے بادشاہ ہیں، لیکن یہ جو جوڑ توڑ کی اور ایوان کے اندر کی ڈرائنگ روم کی سیاست ہے یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے۔ وہ لوگوں سے مل کے ان کی پلس پر ہاتھ رکھ کے ان کے مطابق اپنا نیریٹو تو ڈیولپ کر سکتے ہیں، لیکن اس گروہی سیاست جو خود ان کی اپنی پارٹی کے اندر آ چکی ہے، اس گروہی سیاست کو دوبارہ ری یونائٹ کر کے ایک سمت میں لے کے جانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور اب عمران خان کو یہ والا خطرہ بھی درپیش ہے کہ اس جیسی صورتحال جو PK-67 کے اندر PTI کے ہی 2 گروپس بننے کی صورت میں سامنے آئی، کہیں یہ سینٹ الیکشن کے اندر ریفلیکٹ نہ ہو جائے، کیونکہ KP اسمبلی کے اندر بھی پرویز خٹک، محمود خان، عاطف خان، شہرام، یہ سب 4 مختلف شخصیات ہیں، اور ان میں سے 3 شخصیات ایک طرف ہیں اور ایک شخصیت ایک طرف ہے، اور اس کے اثرات ہم پر کس قسم کے ڈیولپ ہوں گے یہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا مرحلہ درپیش ہے۔ اور اسی لیے وہ اب KP کا دورہ ان کا کر رہے ہیں تاکہ اس تمام سچویشن کو وہ ہینڈل کر سکیں، اور سچویشن ان کے لیے اس طرح کی بنتی جا رہی ہے جیسے ٹوکری کے اندر بے شمار مینڈک ہیں، تو ایک مینڈک پھدک اس طرف نکلتا ہے، اس کو دوبارہ اٹھا کے ٹوکری میں رکھیں تو 4 اور باہر چلے جاتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ اپنے مینڈکوں کو کس طریقے سے قابو میں رکھتے ہیں اور سینٹ الیکشن میں جاتے ہیں۔ لیکن صورتحال مشکل ہے، اب ان کو اس پر کچھ زیادہ تیز رفتاری سے کام کرنا پڑے گا، کیونکہ 3 مارچ اب زیادہ دور نہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔